ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جن لوگوں کے ساتھ اچھائی اور احسان کا حکم دیا ہے ان میں پڑوسی بھی ہیں، اور پڑوسی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، یعنی دیوار ایک ہے، دیوار کے ساتھ دیوار بھی۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو محلے دار ہے، گلی ایک ہے تھوڑا دور۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے سب پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کا، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کو جو ہے نا ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے، 3 دفعہ فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اگر کسی سے ایک غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم 2 قدم آگے بڑھ کے جو ہے نا زیادتی کریں گے، حالانکہ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کوئی شخص اگر ہم پر زیادتی کر رہا ہے تو ہم اس کا معاملہ اللہ کی طرف سپورٹ کریں۔ ہم نے اسلام پہ چلنا ہے، اسلام کی تعلیمات پہ چلنا ہے، اور حضور کے اخلاق کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے یہ بھی فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمسائے کا اس لحاظ سے بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کے بچے بھوکے سوئے ہوئے اور یہ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اسراف کر رہے ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے میرے پاس اتنی دفعہ بیان کرتے رہے، اتنی دفعہ تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ فکر ہونے لگا کہ کہیں ہمسایوں کو ورثاء میں نہ شمار کر لیا جائے، وراثت میں ان کو حصے دار نہ شمار کر لیا جائے۔ تو اس سے ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں۔ تو لہٰذا ہمسایوں کے حقوق کا بھی برابر ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہمسایوں کے جو حقوق ہیں یہ بھی حقوق العباد میں اہم ترین حصہ ہیں، اور ان کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اسلام اتنا عظیم مذہب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا صحرا میں، اسے پیاس لگی تو اس نے پانی ڈھونڈا، ایک کنواں اس کو ملا پانی کا، تو اس نے پانی پیا، پانی پی کے وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اور اس کی طبیعت جو ہے عجیب و غریب ہو رہی ہے پیاس کی وجہ سے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جو مصیبت مجھے پہنچی تھی اس سے بھی وہی پہنچی ہوئی ہے، تو وہ جلدی سے اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کو پانی سے بھرا اور کتے کو پلایا۔ کتے کی جو مصیبت اور مشکل تھی وہ دور ہو گئی، اس کے اس فعل سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھائی کرنے میں بھی ہمیں اجر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ہر خشک اور تر کے ساتھ اچھائی کرنے میں اجر ہے۔ تو دیکھیں جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ کتے کے ساتھ بھی اگر کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی بخشش اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ایک انسان، ایک مسلمان، ایک ہمسایہ اور ایک قریبی، ان کے حقوق جب ہم پورے کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی رحمت ہمیں کتنا جو ہے اس سے ہمیں حصہ ملے گا۔ تو لہٰذا جب ہم عبادات کا خیال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دیگر عبادات کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔